الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيء عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم بعد الله ونفسي تقوى الله وعليكم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض بندگان خدا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اے انسانوں اے میرے بندوں اس سب کو ہم نے تمہارے قابو میں دے دیا سخرا مسخر کر دیا ہے یعنی تمہارے اوپر تم کو اس کے اوپر اختیار دے دیا مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے قابو میں دے دیا کنٹرول میں دے دیا یہاں پر نقطہ جو غور کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے توحید کا سبق دنیا کو پڑھایا اس نے صاف اور کھلے لفظوں میں کہ تمام عالموں کا پیدا کرنے والا ایک ہے دنیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے گوشے یا شے کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے کالے اور گورے بھی اسی نے پیدا کی حبشی اور فرنگی بھی اسی نے پیدا کی عرب اور عجم بھی اسی نے پیدا کی قریش اور ہاشمی بھی اسی نے پیدا کیے ہندی یمنی ایرانی غرض کے سب کچھ اسی وحدہ و شریک نے پیدا کیا اس ایک خدا کے بندے اسی طرح آپس میں برابر ہیں جس طرح ایک باپ کے مختلف فرزند بہت غور سے ملاحظہ فرمائیں مختصر میں جو یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سارے اس کے بندے اسی طرح آپس میں برابر ہیں جیسے ایک باپ کی اولادیں آپس میں برابر ہوتی ہیں لیکن عمل سے ایک شے عمل ہے کہ جو امتیاز پیدا کرتی ہے امتیاز سے پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ دوسری آیت سہارا دیتی ہے یہاں پہ ہوتا ہے ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى عمل کی دعوت دی ہے اللہ نے کہ تم پیدا کیا ہے تو عمل جا کے وہاں کرنا ہے یہ
دار عمل ہے دنیا، یہ دار عمل ہے، لہذا یہاں عمل کی بنیاد پر امتیاز ہے، ڈفرینس ہے، تفریق ہے۔ جس کا عمل اچھا، انما یہ پھر بھی دوسرے موقع پر پڑھتا ہوں، ذہن سے آیت نکلی جا رہی ہے۔ تو امتیاز عمل کی بنیاد پر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور گروہوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز ممتاز وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار اور عمل والا ہے۔ بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا ہے اور اسے سب چیزیں، اسے سب خبریں ہیں، کوئی خبر اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عمل میں کمزوری، یہ معاملہ کیوں ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان کم کیوں ہے؟ ذرا سی بات ہو، لوگ جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمل میں کمزوری عقیدہ توحید پر مکمل یقین کا نہ ہونا ہے۔ جو عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، غور سے دیکھیے تو تمدن اور تہذیب، ہر عقیدہ توحید کا، تمدن اور تہذیب پر عقیدہ توحید کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب تک کہ بنی آدم بہت سے خداؤں کو مانتے رہیں گے، ان میں اتحاد و اشتراک پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہت غور سے آپ میری بات ملاحظہ کریں کہ جب تک انسانوں میں تفریق رہے گی، اختلاف رہے گا، اتحاد و اشتراک نہیں رہے گا، تب تک ایک خدا ان کا نہیں ہوگا۔ ایک خدا کو تب تک نہیں مانے جب تک یہ سب نہیں ہوگا۔ نظریہ توحید دنیا کی قوموں کو ایک ایسا مرکز عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر وحدت خیال اور وحدت عمل پیدا ہو سکتی ہے۔ وحدت خیال بھی اور وحدت عمل بھی پیدا ہو سکتی ہے اگر ایک اللہ کو مانیں گے۔ اسلام نے قومیت کی بنیاد نظریہ توحید پر رکھی تاکہ کالے گورے، ادنا اعلیٰ، مغربی مشرقی کے لیے دست و گریبان ہونے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ کو ایک ماننا اگر ہے، اگر ایک مان رہے ہیں سارے انسان، تو کسی بھی وجہ سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، چاہے مشرق میں رہ رہے ہوں یا مغرب میں رہ رہے ہوں، یہاں رہ رہے ہوں یا وہاں رہ رہے ہوں، کہیں بھی کچھ نہیں، اس لیے کہ نظریہ تو نظر تو اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، تو اللہ نے الگ الگ تو حکم دیا نہیں ہے کسی کو، اس کا تو حکم ایک ہے، اس کا تو پیغام ایک ہی ہے، لہذا سب اسے مانیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ پھر وہ قومیں جو باد و برق، آفتاب و مہتاب، دریا، پہاڑ کو معبود مانتی ہیں، کبھی سائنس میں ترقی نہیں کر سکتی۔ دیکھیے ہم پہ الزام ہے کہ یہ جو ہیں یہ سائنس میں ترقی نہیں کر پاتے ہیں، یہ جو ہیں اس طرح ہیں، اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں، لیکن اللہ پر یقین رکھنے والا ہی سائنس میں ترقی کر سکتا ہے۔ جو یہ کہے گا یہ ہوا ہمارا خدا، یہ پہاڑ ہمارا خدا ہے، یہ بادل ہمارے خدا ہیں، یہ زمین ہماری خدا ہے، تو جب وہ خدا مانتے رہیں گے تو احترام میں اس سے دور ہی کھڑے رہیں گے۔ لیکن جب یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمارے کنٹرول میں دیا ہے، تو ہم زمین کا سینہ چیر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، پہاڑ کی بلندیوں پہ چڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہوا میں اڑ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہوا پہ کنٹرول کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ہے کیا آخر۔ اور یہی سائنس ہے کہ نہیں؟ یہ سائنس، یہی سائنس ہے۔ لہذا پانی سے بجلی بنا دی گئی، ہواؤں میں اڑنا سکھا دیا گیا، زمین کی تہوں میں تلاش کیا جانے لگا کہ اس میں کیا کیا ہے،
اور یہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ کوئی دوسرے لوگوں نے کہا، نہیں، یہ سب علوم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے ایک اللہ کا تصور پیدا کیا اور بتایا کہ اس قادر و توانا کے سوا ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ جس کو خدا سمجھ رہا ہے وہ سب اس کے تابع ہیں، اللہ ہی کے تابع ہیں۔ پانی سے بجلی پیدا کر سکتا ہے، بھاپ سے بم بنا سکتا ہے۔ تو مادی فائدہ، روحانی فائدہ الگ ہے۔ نظریہ توحید کی اشاعت سے پہلے آدمی بھوت پریت دیوی اور پری کو خدا سمجھ رہا تھا اور نہ جانے کس کس چیز کا قائل تھا، اور ہر وقت ان کے خوف سے لرزبان انداب رہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہمارا بگاڑ دیں گے۔ اسی طرح دماغی طور پر ان پوشیدہ چیزوں کا غلام بنا ہوا تھا، بھوت پریت کا غلام بنا ہوا تھا۔ آج بھی یہ دعا تعویذ والوں کے یہاں جو بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ غلامی کی پہچان ہے، یہ ذہنی غلامی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام نے ایک طرف کل بھوت پریت کا انکار کر دیا اور دوسری طرف سخر لکم کہہ کر انسان کو کائنات کی بادشاہی بخش دی اور بتایا کہ تم ہر چیز کو تسخیر کر سکتے ہو۔ توہمات کے بندھن سے آزاد ہو کر انسان نے جو ترقی کی ہے وہ اہل بصیرت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو ترقی دیکھ رہے ہیں نا آپ آج، یہ توہمات سے ہٹ کر ہوئی ہے۔ اگر توہمات سے بند کر رہتے تو کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ زمین گھوم رہی ہے۔ اگر توہمات پہ بندھے رہتے تو کبھی بھی دنیا کی تحقیق ہی نہ ہو پاتی۔ ڈرتے کہ اس کے پاس جانا نہیں ٹھیک ہے، اس کے پاس جانا نہیں ٹھیک ہے۔ کہیں ایک معجزہ ہوا تھا تو کچھ علماء گئے وہاں اور سب، تو ایک عالم دین اللہ ان پر رحمت نازل کرے، انہوں نے پردہ ہٹا کے بھی دیکھ لیا آگے بڑھ کے، وہ ڈرے نہیں۔ تو بعد میں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہ جو آپ نے دیکھا وہ میں نے دیکھا۔ تو یہ ہمت ہے، ڈرتے رہے جب تک لوگ، تب تک پتہ ہی نہیں چلا معاملہ کیا ہے، لیکن جب انہوں نے ہمت کر کے آگے بڑھ گئے تو انہوں نے حقیقت کا بتا دیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ پردہ کس وجہ سے ہل رہا ہے؟ یہ کسی غیبی طاقت سے نہیں ہل رہا ہے، بلکہ ایک جانور ہے جو ادھر سے ادھر آ جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پردہ ہل رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت کی بات ہے، حقیقت ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب تک ڈرتے رہیے گا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ موج بلا سے ڈرنے والے ساحل پر کھڑے رہتے ہیں، موتی مونگے انہی کو ملتے ہیں جو دریا کے اندر اتر جاتے ہیں، تو موج بلا ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی ہے۔ لہذا انسان کو اللہ نے بادشاہی عطا کی اور ترقی کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد موحد انسان، آخر کلام، موحد انسان صحیح معنی میں آپ کو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ موحد یعنی اللہ کو ایک ماننے والا، اس کو وحدہ لا شریک ماننے والا، کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری کرنے والا موحد ہوتا ہے، ایک خدا کا ماننے والا۔ تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اس کا خیال بھی آزاد، اس کا عمل بھی آزاد، غرض اس کی ہر چیز آزاد ہوتی۔ مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام سے کیا خوب فرمایا، یا بنیا لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، بیٹا کسی کے غلام نہ بنو، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا۔ کسی کا غلام نہ بنو، اللہ نے آزاد پیدا کیا۔ الجنت لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا والنار لمن عصى اللہ ولو کان سیدا قرشیا۔ جنت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اگرچہ غلام حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور دوزخ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، اگرچہ وہ سید قریشی ہی کیوں نہ ہو۔
بندگان خدا، اللہ عبادت الہی کیا مرتبہ ہے؟ میں نے پڑھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم سب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم ہر ایک کا مقصد خلقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنا مقصد خلقت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام علیہ وعلیٰ نبی ہے نا، اعلان کیا کہ آج ایسی عبادت کروں گا جیسی کبھی نہیں، لہذا کوئی بھی مخل نہ ہو۔ ایک حجرے میں چلے گئے یا ایک تنہائی میں چلے گئے، کوئی مخل نہیں ہوا، عبادت کر رہے ہیں پوری خضوع و خشوع کے ساتھ۔ دیکھا کہ کنارے سے ایک مینڈک، اس نے آواز لگائی، بولنے لگا، متوجہ ہو گئے اس کی طرف، اس سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کوئی میری عبادت میں خلل نہ واقع کرے، مخل نہ ہو، تم کیوں؟ تو کہا بندے پیغمبر خدا، یہ میرے لفظ ہیں کہ عبادت، اصل عبادت کیا ہے، مفہوم عبادت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ نے کتنی عبادت کی؟ کہ میں نے 3,000 تسبیحیں کی۔ اب ہماری تسبیح اور ان کی تسبیح، اچھا آپ نے کی اور دنیا سے اتنا اپنے کو الگ کر لیا کہ حکم دے دیا کہ کوئی مخل نہ ہو۔ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بندگان خدا پہ کیا گزر رہی ہے، اور آپ کو کس لیے محبوس کیا گیا ہے، آپ کو کس لیے نبی بنایا گیا ہے، آپ کو کس لیے خلیفہ بنایا گیا ہے، ان سب چیزوں سے، یعنی گویا کہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس سے سب اس وقت آپ نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے الگ کر لیا ہے۔ تو سمجھیے، وہ کہتا ہے کہ میں 1,000 تسبیحیں کرتا ہوں اللہ کی روز، اور اس پر 1,000 تسبیحیں ابھرتی ہیں، لیکن اگر پانی کی تہوں میں ہوتا ہوں اور اوپر کسی پرندے کی آواز سنتا ہوں تو سمجھتا ہوں، فوراً اوپر آ جاتا ہوں، کہیں اللہ نے اس پرندے کا رزق تو مجھے نہیں مقرر کیا ہے۔ اب بتائیے، ایک مینڈک ہے، فراگ جسے کہتے ہیں مینڈک، وہ اپنے خدمت کے مقصد کو اتنا سمجھتا ہے کہ عبادت تو میں کر ہی رہا ہوں، لیکن مجھے کسی پرندے کی غذا بھی بنایا گیا ہے، لہذا اس مقصد سے میں غافل نہ ہونے پاؤں۔ لہذا ہم میں کتنے ہیں کہ پہلے تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، حق ادا نہیں کرتے، اور اس کے بعد اللہ سے جو لو لگائی تو بندگان خدا سے غافل ہو گئے، اور پتہ ہی نہیں ہے کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، سگے عزیز بھی کس حالت میں ہے، ہمیں کچھ اس کا پتہ نہیں ہے، ہم تو اللہ سمجھیے کہ مینڈک کی یہ نصیحت ہے کہ عبادت کتنی بھی کرو مگر اپنے خلقت کے مقصد کو کبھی نہ بھولنا، کہ تمہیں کئی حقوق کا مالک بنایا گیا، ذمہ داری دی گئی، اللہ کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں اور بندوں کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں، اور دنیا میں تم پیدا کیے گئے ہو، ٹھیک ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بچے ہیں تو ان کی روزی روٹی بھی تمہیں مہیا کرنی ہے، وہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے، ان کی پڑھائی لکھائی اور تربیت کا انتظام بھی تمہیں کرنا ہے، وہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ یہ اعلیٰ نماز پڑھنا، اللہ کو سجدہ کرنا، یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن بہرحال سب کا خیال رکھنا جو ہمارے ذمے کیا گیا ہے وہ سب عبادت میں شامل ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
واحشرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرم وجودا وعلى کثرت الذنوب الا فم وصفا نشهد ان لا الہ الا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبین بحلمه ونشهد ان محمد النبی وحبیبہ سید المرسلین وشفیع المذنبین باعث الرحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ قادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، سب سے پہلے تو میں شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں، اور آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، مومنین کی طرف سے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہزادی کونین 20 جمادی الثانیہ سن 5 بعثت میں دنیا میں تشریف لائیں۔ یوم جمعہ آپ کے والد فخر کائنات، فخر انبیاء، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کا لقب ملیکۃ العرب ہے، ایسے گھر میں آپ متولد ہوئیں، پیدا ہوئیں۔ مومنین ہمیشہ ہر سال 20 جمادی الثانیہ کو خوشی مناتے ہیں، محفلیں برپا ہوتی ہیں، نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس طرح پیغمبر کو گویا ان کی بیٹی کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہے ایک مبارکباد پیش کرنے کا، خوشی منانے۔ آج 17 ہے اور 2 دن بیچ میں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ محافل ہوں گی، اس میں تمام باتیں۔ لیکن میں شہزادی کے سیرت کے کچھ واقعات سے، یعنی کچھ ہدایات اور نصائح میں سے 2 باتیں، تجلیات عصمت ایک کتاب شہزادی کے اوپر آئی، ترجمہ ہو کے آئی، اس میں سے آج ہمارے یہاں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مستورات تک یہ بات پہنچے اور وہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ آج ہر چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کتاب میں کہاں لکھا ہے، کتاب میں کہاں لکھا ہے، کتاب میں کہاں لکھا ہے، فوراً حوالہ مانگا جاتا، اور دوسرے ارے صاحب یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ویسے نہیں۔ جب سارے انسان ایک اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں تو سارے انسان اس کے ایک حکم پر عمل نہیں کر سکتے، سب کر سکتے ہیں۔ آج کھانے اور پینے کے مسائل میں، اس کے دستور میں، اس کے رسم و رواج میں جو بے راہ روی ہے، وہ دیکھی جاتی ہے اور نہ ہی اس پہ کچھ کہا جا سکتا۔ لیکن اگر گھر میں مائیں بچوں کی صحیح تربیت کر دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس مشکل سے نجات مل جائے۔ فرماتی ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے 12 آداب ہیں، بعد میں آپ بحث کر سکتے ہیں،
لیکن جو وہاں سے کتاب سے نقل ہے وہی میں آپ کی خدمت میں صفحہ 32 پر تجلیات عصمت مل جائے گی آپ کو کتاب۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے 12 آداب ہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان سے واقف ہو، اس لیے بیان کر رہا ہوں، حکم ہے اس میں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان سے واقف ہو۔ اگرچہ زیادہ تر واقف ہی ہیں لیکن عمل کی منزل میں معاملہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سب واقف ہیں کہ نماز واجب ہے، سب واقف ہیں کہ روزہ واجب ہے، سب واقف ہیں کہ اور دیگر احکام واجب ہیں، مگر عمل کی منزل میں جو ہے وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے، عمل نہیں کر پاتے۔ فرماتی ہیں کہ ان میں 4 واجب ہیں، 4 مستحب اور 4 اس کی شرافت کی علامت ہیں۔ دیکھیے آپ، شرافت بڑی انقا چیز ہو گئی ہے اس زمانے میں، یا انقا جو بھی کچھ کہیے، ڈھونڈے نہیں ملتی، شرافت یہ ڈھونڈے نہیں ملتی ہے۔ اگرچہ معاشرہ بڑا مہذب ہے، سماج بڑا مہذب ہے، مگر شرافت اب میں بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ واجب 4 کیا ہیں؟ آپ نماز میں حاضر رہنا مشکل ہوتا ہے مصلی پر، تو کھانے میں کیسے حاضر رہے گا؟ کھانے میں تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، جیسا ملے، جس طرح کا ملے، جو ملے بس جلدی سے کھا پی کے اپنا۔ فرماتی ہیں کہ واجب کیا ہے؟ خدا کی معرفت کھانے سے پہلے، یعنی انسان یہ جان لے کہ ساری نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں۔ فلاں صاحب نے دعوت کر دی ہے تو ان کی طرف سے نہیں، فلاں نے گھر بھجوا دیا ان سے نہیں، یہ سب جو کچھ کھانے کے لیے آئے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو ہمیں دیتا کون؟ قحط پڑ جائے ابھی خدا نہ خواستہ، یا سرحدیں بند ہو جائیں، سیل ہو جائیں، یا لاک ڈاؤن لگ جائے، پھر دیکھیے آپ ابھی تو گزر چکے ہیں سارے ان مسائل سے۔ تو جب کھانا سامنے ہو تو انسان یہ جان لے کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ دوسرے، خدا کی نعمتوں اور اس کی عطا پر راضی رہنا، جو کچھ سامنے آ گیا ہے بس، اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، کئی مجلس محفل پڑھوائیے گا تو سب کی تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ تیسرے، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا، لوگ اسے مستحبات میں سمجھتے ہیں، ضروریات میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانا کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا۔ اب ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں کہ یہ جو 4 واجب چیزیں ہیں، کتنے چیز دسترخوان پر بیٹھ کر ہم کتنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مستحب کیا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا۔ میں اپنی طرف سے کوئی لفظ اس میں نہیں بڑھاؤں گا، اگرچہ ایک دوسری جگہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے فقر دور ہوتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے خوف دور ہوتا ہے۔ لیکن شہزادی فرما رہی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرے، یعنی مستحبات میں ہے، بائیں طرف بیٹھے، بیٹھ کر کھانا کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، انگوٹھے کے ساتھ 3 انگلیاں، یہ نہیں کہ پورا ہاتھ اس کے اندر۔ عام طور سے ہمارے یہاں پلیٹ ولیٹ کا سسٹم ہے، لیکن جو سینیوں میں کھایا جاتا ہے، لگتی ہے عرب میں اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی۔ 3 شرافت کی کیا علامتیں ہیں؟ 4، 3 میرے منہ سے غلط نکلا۔ شرافت کی علامتیں کیا ہیں؟ 4، اپنے سامنے سے لقمہ اٹھانا، اپنے ہی سامنے سے چھوٹا لقمہ اٹھانا، اب جس میں اتنا آ جائے، اچھی طرح چبانا۔ چبانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے پوری محفل سن رہی ہے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے یہاں کے اوپر، آواز نہ ہو،
اور چوتھے دوسروں کے چہروں کی طرف کم نگاہ کرنا، یہ شرافت میں ہے، انسانی شرافت میں یہ چیزیں ہیں۔ اپنے سامنے سے لقمہ اٹھائے، چھوٹا لقمہ اٹھائے، اچھی طرح چبائے، اور دوسروں کے چہروں کی طرف نگاہ کم کرے، دیکھے نا تو اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کی طرف نہ دیکھے کہ یہ کتنا کھائے لے رہا ہے، اور یہ کیسے کھا رہا ہے، اور یہ کس طرح سے کر رہا ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، لہذا وہ کسی اور موقع کے اوپر، لہذا یہ باتیں شہزادی نے فرمائیں، لہذا ان کی ولادت کے موقع پر بھی تحفتاً میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں کہ کم سے کم کھانا کھانے کی حد تک ہی صحیح انسان مہذب ہو اور اپنی شرافت کا ثبوت دے کہ ہم جو کھانے یہاں بیٹھے ہیں سب شریف لوگ ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ کسی نے بیچارے نے خطا کر دی ہے دعوت کر کے، خاص طور سے اس بات کا خطا کر دی ہے، شور مچ رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے سامنے سے اٹھائے لے رہے ہیں، بوٹیاں سب اپنی طرف کر لی ہیں، دوسری کی طرف چاول ہی چھوڑ دیے ہیں مثلاً۔ جو اپنے سامنے آ گیا بس اسی میں سے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم تو پلیٹ اور ڈش استعمال کرتے ہیں، تو ڈش میں بھی آپ کے سامنے جو آ گیا اسی اپنی طرف لیجئے، یہ نہیں کہ اس کی طرف جو آ گیا ادھر سے بوٹیاں اٹھا کے اپنی طرف کر لیجئے، یا ڈش کے رخ موڑ دیجئے کہ یہ چاول اس کی طرف چلے جائیں اور یہ بوٹیاں میری طرف آ جائیں۔ یہ سب شرافت کے خلاف معاملہ ہے۔ حضرات، اللہ ہم سب کو شائستگی عطا فرمائے، اس لیے کہ شائستگی بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر انسان کے اندر جس چیز میں، جس عمل میں پیدا ہو جائے گی، یعنی شائستگی کیا ہے؟ جو عمل ہے اور جو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طرح اس کو عمل پر انجام دینا۔ نماز کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایسے کھڑے ہو جاؤ نماز میں جیسے سوکھی لکڑی زمین میں گاڑ دی گئی ہے، حرکت بھی نہ ہو، یہ شائستگی ہے۔ جتنا ہو سکے بے حرکت کھڑا رہے، جم کے کھڑا رہے زمین کے اوپر، تو یہ انسان کی، یہ اس کی شرافت میں ہے۔ لہذا اللہ ہمیں 22 کو دسترخوان بھی ہے، وہ بھی بیچ میں نکل جائے گا، لہذا اس میں بھی نظر و نیاز ہے، تو اس میں بھی شائستگی کا خیال رکھیں اور اس میں بھی نظر ہی پیش کریں اور خوشی منائیں۔ بندگان خدا، اللہ ہم کو اس یوم جمعہ اور اس کی برکتوں سے بہرامند فرمائے اور ہمارے حالات پر نگاہ رکھے، ہمیں بھول نہ جائے، ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑے، اس لیے کہ سب سے بڑی انسان کے لیے مشکل کی گھڑی وہی ہے کہ جب اللہ اسے تنہا چھوڑ دیتا۔ اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑے اور محمد و آل محمد کی شفاعت ہمیں نصیب ہو اور ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں اور جنت الفردوس ہمارا مقام ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدت نساء العالمین وبدت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد مائی آثار بدع والطغیان ہادم ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آباء الکرام مدۃ الليالي والأيام۔ اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وكن ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل اللهم رائنا المؤمنين ومزيد التوفيقات
وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.